بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جنگ احد کی 60 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ جب مارکہ احد کے آغاز میں اسلامی فوج نے مشرکین کی فوج کو شکست دی تو وہ خوف سے لاحق ہو گئے تھے، اور اس نے مسلمانوں کے خوف اور رعب سے ان پر سخت حملہ کیا اور انہیں مکمل تباہی اور یقینی ضیاع سے اس غلطی نے بچایا جس کا ارتکاب مسلمانوں کی تیر اندازوں نے مارکے کے اختتام سے قبل پہاڑ میں اپنی جگہوں کو چھوڑ کر کیا تھا۔ اسی دوران میں مکی فوج کے ہزاروں سپاہیوں کے دل ان کے پہلوؤں میں خوف سے دھڑک رہے تھے، اور وہ مدنی فوج کے چند سو سپاہیوں کے آگے شکست کھا کر زمین پر دوڑ رہے تھے کہ اچانک حیران کن حملہ مشرکین کے سردار کو اس ہزیمت کے تھوڑوں تلے سے کھینچ لایا کہ اگر یہ اچانک حملہ نہ ہوتا تو وہ انہیں تباہ کر دیتے۔ حضرت خالد بن ولید کی معروف کارروائی نے مکہ کی شکست خوردہ فوج کو بچا لیا اور وہ میدان جنگ کی طرف واپس آ گیا۔ وہ واپس تو آئی، لیکن اسلامی فوج کے خوف کی شکال ہمیشہ اس کے سامنے ہی رہی، اور مسلمانوں کا خوف اور روب باوجود کہ وہ گھراؤ کی تنگی میں پڑے تھے، مکی فوج کو پیچھے دھکیل رہا تھا، اور وہ فوج گھیرے ہوئے مسلمانوں کی سختی کے خوف سے جسے انہوں نے مارکے کے پہلے مرحلے میں ان سے ٹکراؤ کے وقت محسوس کیا تھا، مسلمانوں سے طرز کر رہی تھی۔ بس مکی فوج جنگ کے آغاز میں جس سخت تجربہ سے گزری وہ اسلامی فوج سے خوف اور گھبراہٹ کے عقیدہ کا مصدر تھا۔ یہ عقیدہ مکی فوج پر مسلط رہا، حتیٰ کہ شکست کے بعد بھی شرک کے بہت سے سپاہی اسلام کے معصور سپاہیوں سے ٹکراؤ کرنے سے کنارہ کشی کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان معصورین کو وہ رہائی ملی جس کی قیمت انہوں نے اپنی فوج کے 100 جوانوں میں صرف 10 جوان ادا کی، اور اگر وہ رہائی نہ پاتے تو یہ قیمت اس یقینی فنا کی نسبت جس کی وہ منتظر تھے بہت کم ہے۔ اس لیے کہ متوقع تھا کہ یہ عظیم معاصر فوج جس کی تعداد 2700 جان بازوں سے کم نہ تھی، معصور فوج کو جس کی تعداد 500 جان باز تھی تباہ کر دے گی یا اسے تابعداری اختیار کرنے پر مجبور کر دے گی، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہ ہوا، اور مکی فوج کی جانب سے اس کا سبب وہ ڈھیل تھی جس کا مصدر اسلامی فوج سے خوف کا عقیدہ تھا، وگرنہ عسکری منصب اس چھوٹی سی فوج کے اس عظیم خوفناک فوج سے جو اس وقت دانے کارزار کی سردار تھی چھٹکارا پانے کی کیا تفسیر کرے گی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ نے اسلامی فوج کے بازو کی قوت شل کر دی تھی اور اس کے مورال کو تباہ کر دیا تھا۔ بلا شبہ جب سپاہیوں نے آپ کی آواز کو سنا، آپ کی جگہ کو پہچانا، تو اس بات نے دوبارہ ان کا مورال واپس کر دیا اور ان کے دلوں کو عزیمت اور اقتدار سے بھر دیا، اور وہ مشرکین کی صفوں کو جو ان کا گھراؤ کیے ہوئے تھی سختی اور شدت سے مارنے لگے۔ پھر انہوں نے انہیں رسوا کرتے ہوئے ان لوگوں کی قربانی کی پرواہ کیے بغیر جو اس رہائی کی کارروائی کے دوران قتل ہو گئے تھے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا راستہ بنا لیا، اور اگر وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نہ پہچانتے اور آپ کی سلامتی کا یقین نہ کرتے تو ان کی کمزوری میں اضافہ ہو جاتا اور انہیں سخت پریشانی اٹھانی پڑتی، اور یہ بات مشرکین کے معصور مسلم فوج کو عذاب دینے میں مدد دیتی اور مسلمانوں کے لیے اپنے پرگندہ لوگوں کو جمع کرنا اور صحیح اور معروف طریق کے مطابق دوبارہ اپنی تنظیم مشکل ہو جاتی، جس پر چل کر انہوں نے اپنی تنظیم کے اس لیے کہ سلال عام کا اختفار اس قسم کے نازک حالات میں عام فوج کے دل پر بہت اثر ڈالتا ہے، اور بسا اوقات ان کے سلال عام کا اختفا ان کی تباہی اور خاتمے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری عبقریت اور کمال مہارت اس روز واضح ہوئی جب آپ کے ان فیصلہ کن لمحات میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اپنی معصور فوج کے عوام کو بلند آواز سے اپنی جگہ بتانے کے لیے پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں،
اور اس پیاری آواز کو سننے کا گھیرے ہوئے مسلمانوں کے دلوں پر دشمن کے قبضہ سے رائی دلانے میں بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کی نسبت عقیدہ کے متعلق بیان کرنا شاید تحصیل حاصل ہو، کیونکہ یہ خوفناک شکست کے بعد مسلمانوں کی تماسک اور اسبات کا بڑا سبب تھا، اور اگر مدنی فوج کے دلوں میں اسلام کا سچا عقیدہ داخل نہ ہوتا تو وہ خوفناک شکست کے بعد ثابت قدم نہ رہتی، اور اس ثبات کو بہت سے ماہرین جنگ نے موید فتح خیال کیا ہے، جسے یسربی فوج نے مکی فوج کے خلاف ریکارڈ کیا۔ کسی نزاع کے بغیر عقیدہ ہی ان تمام فتوات کا مصدر ہے جنہیں اسلامی فوج نے حاصل کیا، اور عربوں اور غیر عربوں نے راہ اسلام میں اس کے جھنڈے تلے جن تمام مارکوں میں حصہ لیا، ان میں صرف عقیدہ ہی ان کی فتح کا سر چشمہ تھا۔ بلا شبہ مسلمانوں کا عسکری اور سیاسی مرکز اس شکست کے نتیجے میں جو مسلمانوں کو مارکا میں ہوئی مارکا احد کے بعد متاثر ہوا۔ بس یثرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے مسلمانوں کے زیر نگیں ہو جانے کے بعد، اور مخالفین اسلام کی خصوصاً ان میں سے سیاسی لوگ جسے مدینہ کے یہود اور منافقین بدر میں مسلمانوں کی فتح پانے کے بعد سے پیچو تاب کھا رہے تھے، لیکن وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلانیہ دعوت کی جرات نہ کرتے تھے، اور اب وہ مارکا احد کے بعد اپنے سروں کو بلند کرتے تھے اور اس خیال سے اعلانیہ دعوت کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہو گئی ہے اور ان کا اقتدار مزمل ہو گیا، اور انہوں نے خیال کیا کہ مدینہ کے اندر اور باہر ان کے خلاف فساد برپا کرنے اور انہیں مارنے کے موقع سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے اب ممکن ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مارکا احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، اس سے مسلمانوں کے لیے داخلی اور خارجی مشکلات پیدا ہو گئی تھی، جن کا مقابلہ کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان مشکلات کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان منافقین نے مسلمانوں کے خلاف محض احد میں مشرکین کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے پر ہی مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرنا شروع کر دی تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مشرکین کے ساتھ مقاتلہ کرنے کے لیے نکلنے والے 300 جانبازوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور اسلامی فوج میں نازک تر حالت سے گزر رہی تھی۔ اس میں ان کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ اس منافق نے ان خطرات کے موقع سے فائدہ اٹھایا جو مسلمانوں کے گھیرے ہوئے تھے، شاید وہ اس کرداری سے اس خطرات کو دگنا کرنے میں مدد دے، جن کے دگنا ہونے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تباہی تک اور آپ کے اقتدار کو اس یثرب میں خاتمے تک پہنچانا چاہتا تھا، جس میں یہ منافق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہاجرین کو مدینہ آنے سے تھوڑا عرصہ قبل اس کا بادشاہ بننے کا نمائندہ تھا۔ سیرت ابن ہشام، اس جگہ پہ ہم بیان کرتے ہیں سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 292 پر، جہاں اس نے اس قومی فتنے کا ذکر کیا ہے جس کو آگ کو عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنی میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھڑکانے کی کوشش کی تھی، بیان کرتے ہوئے وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن جعفر خزرہ کے ایک زیم سے فرمایا کہ آپ کو اس بات کی خبر پہنچی ہے جو آپ کے دوست نے کہی ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کون سا دوست؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی۔ آپ نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس گیا سب سے عزت دار آدمی سب سے ذلیل آدمی کو اس سے ضرور نکال باہر کرے گا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ قسم خدا آپ جب چاہیں اسے مدینہ سے نکال دیں گے، خدا کی قسم وہی ذلیل ہے اور آپ عزت دار ہے اور پھر کہنے لگے اس سے نرمی کیجیے، خدا کی قسم اللہ آپ کے ہم کو ہمارے پاس لایا اور اس کی قوم کے لوگ اس کی تاج پوشی کے لیے اس کے واسطے جوہار ہر رہے تھے۔ اس کا خیال ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہ چھین لی ہے۔ اور مدینہ سے اسلامی فوج کے احد کی طرف مارچ کرنے کے دوران عبداللہ بن ابی کی اپنی متی منافق پارٹی کے ساتھ واپس آنے پر نفاق کا مارکا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلے طور پر شروع ہو گیا تھا۔ استاد محمد الغزالی کا بیان ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کی یہ کارروائی اسلام کے مستقبل کو حقیر جاننے اور ان نازک ترین حالات میں غداری کرنے کے مترادف ہے،
اور یہ نفاق کی نمایاں خصوصیات ہے۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔